اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی گئی، 165 سے لے کر 168 تک۔ پچھلی آیتوں میں غزوہ احد کے تعلق سے بات تھی، جانتے ہیں آپ حضرات، اور غزوہ احد سے متعلق بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس سے جو سبق ملتا ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس میں جو حالات پیش آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے، اور جو حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے، کیوں پیش آئے، اس کی حکمتیں بھی اس سے پہلے بیان کی گئیں۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں بھی غزوہ احد کے تعلق سے ہی بات ہے۔ اصل میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، جیتی بھی جنگ ہار گئے نا، بہت صدمہ پہنچا مسلمانوں کو، کیا ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے غزوہ احد، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے رکوع ہیں، آپ دیکھیں گے اس پارے میں آدھا پارہ، آدھا جز غزوہ احد کے تعلق سے ہی ہے۔ تو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی، اور ساتھ ساتھ جو حالات پیش آئے اس کی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان آیتوں میں اسی سلسلے میں بات ہے، فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، مسلمانوں جب تمہیں مصیبت پہنچی اس غزوے میں، اس جنگ میں، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق کے اس کا دگنا تم ان کو پہنچا چکے ہو، دشمن کو۔ جس دشمن سے جو تمہیں مصیبت، تکلیف، پریشانی پہنچی ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، قد اصبتم مثلیہا، اس کا دگنا تم ان کو پہنچا چکے ہو۔ یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں نے ان کے 70 آدمی مارے، اور اتنے ہی آدمی کو گرفتار بھی کیا، ڈبل ہوا کہ نہیں سمجھ، مسلمان کے صرف 70 آدمی اس میں مارے گئے، وہاں ایسا نہیں ہوا، وہ لوگ 70 مارے بھی گئے اور اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے۔ گرفتار ہونا بڑی ذلت کی بات ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا نا، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ دشمن کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، وہ لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ وہ چاہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تھا سب کچھ، کیونکہ وہ لوگ ہاری بھی جنگ کو کیا ہو گئے، جیت گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ کر چلے گئے میدان۔ بعد میں پچھتانا پڑا ان کو، کیوں چھوڑ کر آئے، اچھا موقع تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کا۔ یہ رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے، ورنہ وہ چاہتے تو تم لوگوں کو گرفتار بھی کر سکتے تھے، تم کو قیدی بھی بنا سکتے تھے، قیدی نہیں بنے نا تم لوگ، نہیں، لیکن تم لوگوں نے اس سے پہلے ان کو ڈبل تکلیف پہنچا چکے ہو، دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو، سمجھ میں
مسلمانوں کو تسلی دی رہے اللہ تعالیٰ، قد اصبتم مثلھا، تم تو ان کو دگنا پہنچا چکے ہو، یعنی دگنی تکلیف تم ان کو دے چکے ہو۔ 70 آدمی ان کے مارے بھی گئے، 70 آدمی گرفتار بھی ہوئے، قیدی بنائے گئے، اور تم کہتے ہو قلتم انا ھذا، تم کہہ رہے ہو یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، یہ جیتی ہوئی جنگ کیسے ہم ہار گئے، کس وجہ سے ہار گئے، کیا ہوا، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے، ہم تو حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، پھر کیوں ایسا ہو گیا کہ ہمارے آدمی مارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ہمیں میدان چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا، اتنی پریشانی۔ قلتم انا ھذا، تم کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، پیغمبر آپ کہیے یہ تو تمہارے ہی طرف سے ہوا، تمہاری غلطی تھی نا، ورنہ جنگی حکمت عملی کے حساب سے سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کا کیا بولتے ہیں جنگی جو حکمت عملی آپ نے اپنائی، اس حساب سے اس درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا۔ آج کے جنگی ماہرین بھی کہتے ہیں اس واقعے کو یاد کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ایک دم پرفیکٹ تھی، صحیح تھی، مسلمانوں نے اس درے کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کی نصیحت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک نہ کہوں اس وقت تک نہیں چھوڑنا، لیکن مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا، چھوڑ کر کے آ گئے، صرف 10 آدمی 11 آدمی بچ کے رہ گئے، بعد میں وہ لوگ مارے گئے۔ اگر یہ وہاں رہتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی، حکم کی خلاف ورزی کس سے ہوئی؟ اے مسلمانوں تم سے ہوئی۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے؟ تمہارے وجہ سے ہوا، نہیں سمجھ، تمہارے خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل پورے طور پہ نہیں کیا۔ قل ہوا منی عند انفسکم، یہ تمہارے وجہ سے ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جیتی ہوئی جنگ کو ہرا بھی سکتے ہیں اور ہاری ہوئی جنگ کو جتا بھی سکتے ہیں، سب پر قادر اللہ ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانا اس کی قدرت ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا، دیکھو صرف ایک غلطی ہو گئی تم سے، تم نے جیتی ہوئی جنگ کیا ہو گئے، ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے ہر عمل پر کیا کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کہیں بھی کچھ بھی اگر ہم سے ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، ہم عزت سے ذلیل بھی ہو سکتے ہیں، ہم اوپر سے نیچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کسی بھی چیز پر آدمی کو کیا نہیں کرنا چاہیے، زیادہ امید، گھمنڈ، فخر، یہ میں تو ایک جنرل بات بول رہا ہوں، اس سے جوڑ کر نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو تمہاری وجہ سے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، تم بول رہے نا یہ اللہ تمہارے وجہ سے ہوا، باقی اللہ کا حکم ہے، آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جس دن دونوں جماعتیں مڑ بھیڑ ہوئی، دونوں کا مقابلہ ہوا، کافروں کا بھی مسلمانوں کا، تو جو تکلیف اے مسلمانوں تمہیں پہنچی فباذن اللہ، تمہیں یہی تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ سمجھ رہے؟ یہ حالات جو تقدیر اچھی بری اللہ کی طرف سے، وجہ کون بنے، سبب کون بنے، کارن کون بنے، تم بنے، اللہ فرماتے، لیکن ہوا کس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہوا۔ جب اللہ کے حکم سے ہوا، ہر چیز دنیا میں جو بھی کچھ بھی حالات پیش آتے ہیں سب اللہ کے حکم سے، تب جب ایک ایمان والا اللہ کی طرف سے بول کر سمجھتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں جادو کرے رہیں گا، انہوں یہ کرے رہیں گا، تب جا کر کے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اللہ ان مع العسر یسرا، جو اللہ تکلیف لا سکتے وہ اللہ اس تکلیف کو دور بھی کر سکتے، تسلی ہو جاتی ہے۔ نہیں اللہ کی طرف سے آدمی سمجھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تسلی ہوتی نہیں، کیوں رکاوٹ ہو رہی ہے، کام نہیں چل رہا ہے، شاید کسی نے بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھ گیا تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچی غزوہ احد میں وجہ تو تم بنے، تم جو کہہ رہے ہو کہ کیسا ہوا، تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا، باقی اللہ کے حکم سے ہوا. سمجھ؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حالات کیوں پیدا کیے کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارنے کے قریب ہو گئے. کیوں؟ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم میں کون مومن ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جانے کہ تم میں کون منافق ہیں، کون خالص مومن ہے، کون نقلی مومن ہے، صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کفر چھپایا ہوا ہے. اس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، الگ الگ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ کرنا چاہتے تھے، اس لیے حالات پیش آئے. ہوا کہ نہیں؟ غزوہ احد میں جب یہ حالات پیدا ہوئے، ایمان والے تو ایمان پر جمے رہے، اور نفاق جن کے دل میں تھا وہ لوگ اپنے نفاق کو زبان سے ظاہر کرنے لگے. اس سے پہلے کتنی کی باتیں آپ کے سامنے آئی، آگے بھی آ رہا ہے. منافقوں نے کیسی کیسی باتیں کی، ٹھیک ہے نہیں؟ ہماری بات مانتے تو جان سلامت رہتے تھے. ہم لوگ کیا بولے تھے ادھر شہر میں رہ کے دفاع کرنا، تم لوگ آئے باہر حملہ کرنے کے لیے، ڈیفنس کے بجائے تم نے کیا بولتے اس کو، ایفنس، حملہ کرنے کو کیا بولتے. دو ہوتا ہے نا جنگ میں، دو طریقے ہوتے، ایک ہے ڈیفنس کرنا اور ایک ہے آگے بڑھ کر حملہ کرنا. ہم بولے تھے ڈیفنس کرنے کے لیے، تم آئے حملہ کرنے کے لیے. مارے گئے نا، وہاں رہتے تو بچ جاتے، سلامت رہتے. ہماری بات نہیں مانی گئی. پھر اتنا ہی نہیں، آئے آدھے راستے میں اپنے لوگوں کو لے کر کے باہر آ گئے. نہیں بھائی یہ کوئی مقابلہ ہے، ادھر 3000 ہے ادھر 1000. ارے جنگ تو کس کا نام ہے؟ مقابلے کا نام ہے. مقابلہ ہونا چاہیے، کوئی مقابلہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ ارے اولمپکس میں مقابلہ ہوتا ہے 50 kg 50 kg 50 kg، 50 سے زیادہ ہے نکال دیے. نہیں سمجھے؟ مقابلہ ایسا ہوتا ہے، باقاعدہ کیجی کا حساب ہوتا ہے. 100 kg والے 100 kg والے، 50 kg 50 kg، 100 kg والے 50. مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ نہیں مقابلہ ہے. باہر نہیں سمجھ رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ 3000 1000، اس طرح کی باتیں کہہ کر مسلمانوں کو ان لوگوں نے ایمان خراب کرنا چاہا. فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے منافق کون، اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، ممتاز کرنا چاہتا، الگ الگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے حالات پیش آئے. تو منافقوں کا نفاق کھل کر کے واضح ہو گیا. اب تک تو چھپا رہے تھے، اب زبان سے بھی انہوں نے کیا کر دیا، اس کو ظاہر کر دیا. اب مسلمانوں کو پہچاننا آسان ہو گیا. یہ تو آستین کے سانپ ہے یار، یہ لوگ تو ہمارا. اس کے بعد میں جب مسلمانوں کو معلوم ہوگا تو فائدہ کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا. آئندہ منصوبہ بندی صحیح طریقے سے کرے، اپنی حفاظت کا پورا انتظام کرے. آستین کے سوئی سانپ ہے، آپ کے ساتھ رہنے والے خود آپ کے کیا ہیں، دشمن ہیں. پتہ چل جائے گا مسلمانوں. آئندہ کے لیے مسلمان ایک دم مستعد رہیں گے، کیا بولتے ہیں اس کو، خبردار رہیں گے، الرٹ رہیں گے کہ کون ہمارے دشمن، کون ہمارے ساتھی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ، ان منافقوں نے مسلمانوں سے کہا، تعالوا، معاف کرنا، منافقوں سے کہا گیا جب غزوہ احد میں کہا گیا، وَقِيلَ لَهُمْ، تعالوا، آؤ بھائی، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، او ادفعوا، یا یہ کہ تم دفاع کرو. میں نے ابھی کہا نا، قتال اور جنگ میں، لڑائی میں دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو بڑھ کر حملہ کرنا، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، او ادفعوا، یا یہ کہ دفاع کرو. لڑنے نہیں ہوتا تو کم از کم دفاع کرنے میں. اب دفاع کیسے ہوتا ہے؟ سامنے والا جو دشمن فوج ہے، وہ دشمن فوج کبھی سامنے والے اپنے دشمن فوج کی تعداد کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے، ڈر کر بھی کیا ہوتا ہے، آدمی پیچھے ہٹتا ہے. تو اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم تعداد تو بڑھاؤ، مسلمانوں کی تعداد تو بڑھاؤ. تم نے تعداد گھٹا دیا، 1000 تھے، تم 300 نکل کے 700 ہو گئے. کم از کم ملتے. تعداد کو دیکھ کر بھی آدمی سامنے والا کیا ہوتا ہے، نہیں اب 2 آدمی ہیں سامنے، 10 آدمی بولے تو سوچ کر جو آئے تھے وہ بھی آپ نہیں بھی آئندہ بات دیکھیں گے. تعداد کا اثر ہوتا ہے، میجارٹی کا ایک انسانی یہ ہے.
اس لیے فرمایا اودفعوا، کم از کم دفاع کے لیے تو حاضر ہوتے، شامل ہوتے، قتال کرنے کو تمہارے پاس دم نہیں ہے تو کم از کم شامل تو ہوتے، اودفعوا دفاع تو کرتے۔ قالو، تو جب ان سے یہ کہا گیا جنگ میں شریک ہو جاؤ، قتال کرو یا دفاع کرو، قالو کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس کو قتال جانتے، اس کو ہم اگر لڑائی جانتے تو ہم تمہاری بات مانتے۔ یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ ڈھنگ کی لڑائی ہے؟ ابھی میں نے کہا نا، ارے وہ 3000 ہیں اور ہم ہیں 1000، وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہیں، ہمارے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں ہیں، ان کے پاس سب کچھ، ہمارے پاس، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ اگر ڈھنگ کا مقابلہ ہوتا، ڈھنگ کی جنگ ہوتی، ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم تمہاری بات مانتے۔ یہ کس نے کہا؟ منافقوں نے کہا، جب ان سے کہا گیا لڑو بول کر، معلوم ہو گیا نا، پتہ چل گیا کہ ایمان والے ہیں یا پھر منافق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات لے کے آئے۔ تو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہتے ہیں اس ٹائم پہ کہ اگر ہم اس کو ایک ڈھنگ کی لڑائی جانتے تو ہم تمہاری بات مانتے۔ منافقوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ منافق اس دن یعنی غزوہ احد کے اس دن کفر کے قریب ہو گئے، ایمان کے بنسبت کفر کے قریب ہو گئے، سمجھ رہے؟ یعنی زبان سے ایمان کا جو دعویٰ تھا نا، پہلے سے بھی وہ کافر تھے، ابھی کفر کے قریب ہو گئے۔ پہلے کیا ایمان کے قریب تھے؟ پہلے بھی وہ کفر کے قریب ہی تھے، ایمان تو ان کے اندر نہیں تھا، لیکن زبان سے یہ بے ایمانی کی باتیں کر کے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنا پول کھول دیا، ہماری زبان میں پول کھول دیا۔ اس طرح سے وہ لوگ کفر کے قریب ہو گئے ایمان کے بنسبت، یہ کہہ کر کے ڈھنگ کی لڑائی ہم جانتے تو ہم مقابلہ کر تمہارے ساتھ ہوتے، معلوم ہو گیا نا؟ ابھی سمجھنا اس کو۔ تو اس زمانے کے لوگوں کو، اس زمانے کے مسلم ممالک کو، اس زمانے کے مسلم حکمرانوں کی باتیں سن کر کے تم کیا کر لو، معلوم کرو کون منافق، کون مومن، کون سا کنٹری مسلمان ہے، کون سا کنٹری مسلمان صرف نام کا ہے، پتہ کر لو۔ کیسے کیسے بیانات آتے، کس طرح سے جھوٹ بولتے، کس طرح سے ہیلا بہانہ کر کر کے کیا کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ تو فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ اس دن ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں زبان سے جو ان کے دل میں نہیں ہوتا، یعنی زبان سے تو ہمدردی کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کیا بھائی تم لوگ ایسا تکلیف نہیں آ گئے نا، تم لوگ خواہ ہماری بات مانتے تو تم لوگوں کو اب دیکھو کتنے آدمی ہمارے مارے گئے، خواہ ایسا ہو گئے۔ ہمدردی کی باتیں کریں گے زبان سے، لیکن دل میں ہمدردی نہیں ہوئے، دل میں وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ کبھی ہمدردی نہیں کر سکتے۔ ہاں پرکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے پرکھو، جانچو، آج بھی ایسا دشمن دوست کو سمجھو یار، تمہارا دشمن کون ہے، دوست کون ہے، کم از کم زبان سے جب ان کی باتیں نکل تب تو کم از کم ذرا غور فکر کرتے، نہیں وہ ہمارے مسلمان، وہ مسلمان کبھی مسلمان نہیں ہے۔ وہ لوگ جس کنٹری میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت، وہ کبھی نہیں تھے وہ مسلمانوں کے ہمدرد، آئندہ بھی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر کے ان کا مذہب تقیہ کا مطلب پورا بناوٹی سامنے اندر ہے۔ تو یہ منافقوں کی بات، یقولون بافواہہم، یا منافق اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں ہوتا، لیکن واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا مسلمانوں کو، کسے بھی دھوکہ دے سکتے ہو منافقو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں کو ہو سکتا مسلمان بھولے بھالے پن میں دھوکہ کھا جائیں، لیکن یاد رکھنا اللہ کو سب چیز کا علم ہے،
جو چھپا رہے ہیں منافق اپنے دلوں میں، اللہ کو اچھی طرح معلوم. بس یہ جو اللہ کو معلوم ہے، اس معلوم کو مسلمانوں میں بھی کیا ہو جائے، اس کا اظہار ہو جائے. اس لیے اللہ نے یہ حالات برپا کیے. اب مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا، او یاسین کے سانپ ہیں، ان سے ذرا بچ کر کے ہمیں رہنا ہے. اب آئندہ کے لیے اپنا مسلمان کیا کر سکتے ہیں، اپنی منصوبہ بندی کر سکتے، اپنی حفاظت کر سکتے. نہیں، فرمایا الذین قالوا لاخوانہم، یہ منافقین کہتے ہیں. یہ جو حکمت میں نے کہا نا کہ اس میں حکمت کے بہت ساری حکمت ہے، سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ مومن اور منافق میں اللہ نے کیا کر دیا، فرق کر دیا. آج جو جنگ ہوئی ابھی ہو رہی ہے نا 8 9 10 مہینے سے، اس میں بھی معلوم ہو گیا نا مسلمانوں. سچی بولو، پہلے اس جنگ سے پہلے مسلمان ترکی کو کیا سمجھتے تھے، ایران کو کیا، نہیں، اب بدلا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. کتنے لوگ مسلمان ہو رہے، کتنے لوگ مرتد ہو رہے، غزوہ احد کی روشنی میں ہمیں اب کے حالات بھی کیا سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ. واقعی ہم کو لگتا ہے یہ جو کتنے بچے مارے گئے، عورتیں کسی کا بھی خون رائے گاہ نہیں ہوا، یہ سب مارے گئے. ایک آدمی بھی مسلمان ہوتا نا، وہ بہت بڑا فائدہ. کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں خالی ان کے ایمان کو دیکھ کر کے، ان کی قربانی کو دیکھ کر کے. معمولی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جو حالات لے کے آتے ہیں نا، بہت حکمتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ چھوٹا علم رکھتے ہیں، چھوٹا دماغ رکھتے ہیں، ہم لوگ کہاں سمجھ سکتے ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، حکمتیں دکھاتے ہیں. تو خیر، اس میں غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے، سب سے بڑی حکمت یہ، منافق کون ہے، مومن کون ہے، ظاہر ہو گیا. اب منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے الذین قالوا لاخوانہم، ان منافقوں نے کہا اپنے بھائیوں سے. اپنے بھائیوں سے مراد دینی بھائی نہیں، خاندانی بھائی. کیونکہ انصاری جو شہید ہوئے نا، 70 آدمی شہید ہوئے نا، اس میں انصاری تھے بے شمار. اب ان کے بھائی تھے، وہ خاندان، ایک خاندان کے تھے، ایک وطن کے تھے، ایک گاؤں کے تھے، اس حساب سے بھائی کہا گیا. سمجھ. تو الذین قالوا لاخوانہم، ان منافقوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، خود اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے، ان انصاریوں سے کہا، لو اطاعونا ما قتلوا، وہ اگر ہماری بات مانتے تو وہ اگر ہرگز مارے نہ جاتے. انصاری جو مارے گئے نا، وہ اگر ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے. ان کی بات ماننے کا مطلب کیا؟ مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا تھا، مدینے میں رہنا تھا، جان بچتی تھی، چلے گئے، مر گئے، چلے گئے. لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری اگر وہ بات مانتے تو ہرگز مارے نہ جاتے، شہید ہو گئے بیچارے. قل، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، پیغمبر آپ کہو، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اچھا، جنگ میں جانے کی وجہ سے موت، گھر میں رہے تو موت نہیں آتی؟ اچھا ایسی بات ہے تو موت کو اپنے سے روک کر کے دکھاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. کوئی چیلنج قبول کر سکتا ہے اس کا؟ کون سا انسان بھی نہیں کر سکتا. وہ کتنے بھی بڑے طاقت کا مالک ہو، آج بھی کتنا بڑا ڈکٹیٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے موت کا ذکر کرو. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ موت جنگ میں آتی ہے، ہاں جنگ میں موت آتی ہے، جنگ نہیں کرے تو موت نہیں آتی، تو پھر تم اب موت کو آنے سے روک کر کے دکھاؤ. یعنی تم گھر میں رہتے رہتے تمہاری موت نہیں آئی، کیا گارنٹی ہے؟ ارے موت جب آنے کی ہوتی ہے نا، وہ تو اے سی روم میں، نرم بستر میں بیوی کے ساتھ سو رہا ہے، مزے اس ٹائم پہ بھی آ سکتا ہے. موت آتی ہے تو نہاتے نہاتے آ سکتی ہے، موت آتی ہے تو اللہ حفاظت فرمائے ایسی جگہ آ سکتی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ انسانوں کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو یہ 1 سیکنڈ نہ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے، کریکٹ اسی ٹائم پہ، اسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے لکھا اسی جگہ پہ آتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا تم بول رہے ہو اگر ہماری بات یہ لوگ مانتے تو نہ
قتال نہ کیے جاتے، نہ مارے جاتے، موت نہ آتی۔ اچھا تم اپنی موت کو اپنے سے روک کر کے دکھاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ جنگ میں ہی موت آتی ہے، جنگ نہیں، گھر میں رہے تو موت نہیں آتی، دکھا کر موت کو روک کر کے۔ کہاں ہے کیا کوئی بھی منافق آج زندہ ہے اس زمانے کا؟ مارے گئے، کوئی بھی نہیں رہا، ہم بھی نہیں رہیں گے، سب کو موت آنی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہے، کون رہے گا؟ ارے اس سے پہلے بھی بارہا بات آئی ہے سامنے، آپ کے سامنے، کہ جنگ میں شریک ہونا موت کو دعوت دینا نہیں ہے، اور گھر میں بیٹھے رہنا موت سے حفاظت نہیں ہے۔ موت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اسی ٹائم پہ موت آتی ہے، وہ چاہے۔ بس انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے میری موت اللہ کی رضامندی کے مطابق ہو گئی تو الحمدللہ، اس میں میرے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے۔ اگر ناراضگی کی حالت میں موت ہو گئی تو میرے لیے بدبختی، میرے لیے ایک ہلاکت اور بربادی ہے۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری موت ایمان پر ہو، اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہو۔ اب جو اللہ کی بات مان کر کے اللہ کے راستے میں مارا جائے گا، اللہ کی رضامندی پائے گا، شہادت کا مقام۔ اللہ کو ناراض کرے گا، گھر میں رہے گا، اس نے اپنا نقصان کیا، برباد کیا۔ موت تو بہرحال آنی ہے، موت بستر پر بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔